أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں، جو منکر ہیں. وقال الذین کفروا اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں یعنی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور نہ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور نہ ہی دین اسلام کو اللہ کا دین مانتے ہیں، وہ ان میں سے ہر چیز کے منکر ہیں. تو وہ کہتے ہیں لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے بہذا القرآن اس قرآن پر. لن نؤمن بہذا القرآن ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا اور نہ ہی بالذی اس پر بین یدیہ جو پہلے سے موجود ہے، پہلے سے موجود پہلی آسمانی کتابیں. نہ ہم اس قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور نہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں نہ ہی ہم ان کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. وَلَوْ کاش ترا تم دیکھو، وَلَوْ ترا کاش تم دیکھو، اذ جب الظالمون یہ ظالم موقوفون روکے جائیں گے عند ربہم اپنے رب کے سامنے. کاش تم دیکھو یعنی یہ جو حرکت کر رہے ہیں نا اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم موقوفون روکے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے عند ربہم اپنے رب کے سامنے. یرجع بعضهم الى بعض القول، یرجع رجوع سے ہے لوٹنا لٹانا، تو لوٹا رہے ہوں گے بعضهم ان میں سے ایک الى بعض دوسرے کی طرف القول بات، یہ لفظی ترجمہ ہے. یرجع بعضهم الى بعض القول یہ ایک دوسرے کی طرف بات لوٹا رہے ہوں گے. یرجع بعضهم الى بعض القول یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دھر رہے ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہوں گے. یقول کہیں گے الذین وہ استضعفوا جو کمزور تھے یا جن کو کمزور رکھا گیا، للذین ان لوگوں سے استکبروا جو بڑے بنے، جو بڑے بنے. تو وہ جو کمزور رکھے گئے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو بڑے بنے، لو اگر، لا نہ، انتم تم ہوتے، لولا انتم اگر تم نہ ہوتے، لکننا تو یقیناً ہم مؤمنین ایمان والے ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. اب یہاں اللہ رب العزت ان جماعتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو جماعتوں میں عموماً یہ ہوتا ہے ایک سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتے ہیں، باقی عوام ہوتی ہے عموماً. یہ تو جو گمراہ جماعتیں تھیں تو ان کے لیڈر جو ہوتے تھے، ان کے جو بڑے ہوتے تھے، وہ اپنی عوام کو گمراہ کرتے تھے اور عوام گمراہی میں ان کی پیچھے چلتی تھی. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ آپس میں لڑیں گے. عوام کہے گی، پبلک کہے گی، رعایا کہے گی، ان کے جو ماتحت ہوں گے، ورکر ہوں گے، وہ کہیں گے تم نے ہمیں
تم نے ہمیں ہدایت سے روکا، تم تھے۔ اچھا، اب اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، وہ جو لیڈر ہوں گے وہ کہیں گے اچھا اچھا، واہ بڑے بولے ہو تم خود بات یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلکہ تم خود گمراہی کو پسند کرتے تھے۔ تمہیں بھی تو وہی چاہیے تھا نا، جو ہم تمہیں لارے لگاتے تھے یا جو کچھ ہم تمہیں سبز باغ دکھاتے، تمہیں بھی وہی چاہیے تھا۔ اب یہ ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہوگی، اللہ رب العزت نے وہ لڑائی یہاں بیان فرمائی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کسی گمراہ کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھے۔ دیکھیے اب دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، وقال الذین کفروا، جو لوگ نہیں مانتے نا اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کے نبی کو، آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں لن نؤمن بهذا القرآن، نہ تو ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، ولا بالذی بین یدی، اور نہ جو اس سے پہلے موجود کتابیں تھیں نہ ہی ہم ان کو مانتے۔ ولو ترى، کاش تم دیکھو، اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، تو پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے، یقول الذین استضعفوا، جن کو کمزور رکھا گیا، یعنی عوام، رعایا، جماعت کے جو ورکر، وہ للذین استکبروا، ان کو کہیں گے جو بڑے بنے تھے، یعنی جو لیڈر تھے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مؤمنین، تو پھر ہم ایمان والے ہوتے، تمہاری وجہ سے تم نے ہمیں روکا۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، استکبروا، جو بڑے بنے تھے یعنی لیڈر، وہ کہیں گے للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، جو کمزور رکھے گئے، یعنی جو ان کی پارٹی کے ممبر تھے، ارکان تھے، عوام تھی، رعایا تھی، وہ کہیں گے ان سے، انحن، کیا ہم نے، صددنا، روکا تھا، کم، تمہیں، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدا، سیدھے راستے سے، بعد، اس کے بعد، اذ، جبکہ، جاءکم، وہ سیدھا راستہ تمہارے سامنے آ چکا تھا۔ جب ہدایت تمہارے سامنے آ چکی تھی تو کیا اس ہدایت سے ہم نے تمہیں روکا تھا؟ نہیں، بلکہ کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے۔ وہ جس برے راستے کی طرف ہم بلاتے تھے نا، تو تمہیں بھی وہی راستہ بھاتا تھا، تمہیں بھی وہی اچھا لگتا تھا۔ وقال، اور کہیں گے، الذین، وہ لوگ، استضعفوا، جن کو کمزور رکھا گیا، یعنی جو عوام تھی، جو پبلک تھی، وہ کہیں گے للذین استکبروا، اپنے بڑوں سے، بلکہ مکر اللیل والنہار، مکر تدبیر، سازش، مکاری، اللیل، رات کی، والنہار، اور دن کی، دن اور رات کی سازشیں۔ آج کی اصطلاح میں اگر اس کا بڑا مناسب سا ترجمہ کریں نا تو وہ بنے گا بل مکر اللیل والنہار، اور دن اور رات کی جو میٹنگیں ہوتی تھیں، میٹنگیں یا میٹنگ کہہ لیں آپ، جلسہ کہہ لیں آپ، وہ دن رات جو ہمارے جلسے ہوتے تھے اور میٹنگیں ہوتی تھیں، اذ، جب، تأمروننا، تم ہمیں حکم دیتے تھے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، وَنَجْعَلَ، اور ہم بنائیں، لہو، اس کا، اندادا، شریک، اور ہم اوروں کو اس کا شریک بنائیں، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کا شریک بنائیں، یہ وہ آگے سے جواب دیں گے۔ اچھا، یہ کفر کریں اور اللہ کے ساتھ شرک کریں، یہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، بلکہ انڈائریکٹلی ہوتا ہے۔
یہ کسی نہ کسی خوشنما نعرے کے پیچھے ہوتا ہے، کسی نہ کسی خوشنما بیانیے کے پیچھے ہوتا ہے، کسی نہ کسی خوبصورت اصطلاح کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر دنیا کفر نے نا پیچھے بڑا عرصہ، کم سے کم آپ کہہ لیں کہ سن 2000 سے لگا لیں آپ، 2000 سے لے کر تقریباً 2020 تک، یہ 20 سال ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا دنیا میں۔ وہ ڈرامہ کیا تھا کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کو دہشت گرد دین بنا کر پیش کریں گے، اور اپنا جو ہمارا نظام و سسٹم ہے اس کو ہم انسانیت کے لیے نجات دہندہ بنا کر پیش کریں گے۔ اگر اس وقت انسانیت کی بچت ہے، بچاؤ ہے، تو وہ اس نظام کے اندر جو ہمارے پاس ہے، اس کے مقابلے میں اسلام جو بات کر رہا ہے نا، جو بات اسلام جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اب اسلام ان کو بھی پتا ہے اللہ کا دین ہے، اور ان کا جو بنایا ہوا سسٹم تھا، نظام تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ کفر و شرک ہے، شیطانی ہے، انسانی ہے، شیطانی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مختلف طریقوں سے، میڈیا کے ذریعے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اس کے اندر میڈیا انوالو ہوا، اپنے جو ان کے جہاں جہاں ان کے پروگرام ہوتے تھے، جیسے UNO کے اندر ہوتا ہے، اقوام متحدہ کے تحت ہوتے ہیں، یا اور جگہ میٹنگز ہوتی ہیں ان کی، اور پروگرام ہوتے ہیں، اب وہاں ہر جگہ کیا ہوتا تھا؟ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے، ہم دہشت گردوں کو ختم کر کے رہیں گے، ہم امن قائم کر کے رہیں گے۔ یہ در حقیقت کیا ہوتا تھا؟ ہم اللہ کے دین کو دنیا سے ختم کر کے چھوڑیں گے، اور اپنا کفر جو ہے وہ دنیا میں رائج کر کے چھوڑیں گے۔ دنیا ہمارے ساتھ چلے، دنیا ہمارے ساتھ تعاون کرے، دنیا ہماری مدد کرے، دنیا ہماری ہاں میں ہاں ملائے۔ استأمروننا ان، دیکھو کتنی خوشنما باتیں، کیسے خوشنما نعرے، ہاں۔ اور اسی طرح پھر ایک اور ماڈرن ازم، ایک اور اصطلاح، یہ سب جو اصطلاحات تھی یہ اسلام کے مخالف تھی، سیدھی سی بات ہے، وہ اسلام کے خلاف تھی۔ یہ ان سب کا ٹارگٹ اور ہدف اسلام تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ ان کو ہندوازم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے ہندوؤں کو نہیں چھیڑا، ٹھیک ہے، جو مرضی کرو۔ سکھ ازم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے سکھوں کو نہیں چھیڑا۔ انہیں جو وہ تھی یہودی ازم تھا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کی کسی عبادت پر، دیکھیں داڑھی جو ہے نا، یہ سکھ بھی رکھتا ہے، ان کا مذہبی شعار ہے، داڑھی رکھتا ہے، داڑھی اور پگڑی دونوں رکھتا ہے۔ سکھ کی داڑھی اور پگڑی کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا، لیکن مسلمان کی داڑھی اور پگڑی دونوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ داڑھی والا ہے دہشت گرد ہے، اگر داڑھی والا سکھ ہے نہیں، وہ پرامن ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر فی نفس ہی داڑھی غلط تھی تو سکھ بھی دہشت گرد ہوتا، پگڑی غلط تھی تو سکھ بھی غلط ہوتا؟ نہیں، اسلام ٹارگٹ تھا، بنایا گیا باقاعدہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان تھے، تو ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب میٹنگز ہوتی تھیں، اب پروگرام ہوتے تھے، اب وہ انٹرویوز ہوتے تھے، اور اب اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، پروگرام ہوتے تھے، بہت کچھ۔ استأمروننا، یہ وہ ہے جب تک تم ہمیں حکم دیتے تھے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، یہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے چند دن پہلے آپ کو مثال دی سندھ اسمبلی کی، کہ سب نے متفق ہو کر یہ پلان کیا کہ نہیں جناب، ہم جو شراب پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے نا، تو ہم سب مل کر اس کی مخالفت کریں گے، اور اس قرارداد کو رد کریں گے اور کینسل کریں گے۔ استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، اور ان کی جتنی بھی جماعت تھی جنہوں نے ایسا کیا، جتنے بھی تھے، ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ایک چو بھی نہیں کی کسی نے، پوری پارٹی متفق تھی، پبلک بھی متفق تھی، ٹھیک ہے ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ اسی طرح اسلامی ممالک کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے LGBT۔ چلیں آپ کا بھی تھوڑی سی اس پر، ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تقریباً اس کے اوپر متفق ہو چکی ہیں
اور سیاسی جماعتوں کے جتنے کارکن ہیں کوئی بھی اس پر اپنی حکومتوں کے خلاف، اپنی پارٹیوں کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صراحتاً کفر ہے۔ استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے الندامۃ، شرمندگی کو، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ وَأَسَرُّوا الندامۃ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم ڈال دیں گے، الاغلال، طوق، فی اعناق، گردنوں میں، الذین کفروا، کافروں کے، اور ہم کافروں کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیں گے۔ حل یجزون، نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، ما کانوا یعملون، اسی کا جو وہ کرتے تھے۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، ان کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ وما، اور نہیں، ارسلنا، ہم نے بھیجا، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی آگاہ کرنے والا، دوسرے لفظوں میں نبی، آسان لفظوں میں مفہوم کے اعتبار سے نبی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی نبی بھیجا، آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، الا، مگر، قال، کہا، مترفوہا، ان کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی، مترف، ایلیٹ کلاس، ان کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی وہ کہتی تھی، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم بھی، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا، کافرون، نہیں مانتے۔ انا بما ارسلتم بھی کافرون، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کی عیاشیوں پہ زد پڑتی تھی، ان کی عیاشیوں کے اوپر زد پڑتی تھی۔ آج اگر کہیں پر پیور اسلام کی بات ہو نا، پبلک کہے گی جی آمنا، ہمیں چاہیے، پبلک کہے گی، لیکن ہماری جو رولنگ کلاس ہے وہ انکار کرے گی، لیکن نہیں، اسلام نہیں۔ آپ ایک صاحب کا قول آپ نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو، خیر اب تو مر کھپ گیا وہ، جب اسے کہا گیا کہ اسلام چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کہنے لگا میں آدھی قوم کو ٹنڈا کر دوں، مطلب نہیں کر سکتا، میں نہیں لاگو کرنا چاہتا۔ انا بما، تو وہاں کے جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے، مترف، عیش و عشرت میں مست لوگ ہوتے تھے، رولنگ کلاس جو ہوتی تھی وہ کہتی تھی انا بما ارسلتم به کافرون، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے نا ہم نہیں مانتے اس کو، ہم انکار کرتے ہیں اس کو۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، نحن، ہم، اکثر، بہت زیادہ ہیں، اموالا، مال میں بھی، و اولادا، اور اولاد میں بھی، ہم مالی طور پر بھی بہت مستحکم ہیں اور اولاد کے اعتبار سے بھی ہم کثرت والے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مطلب کیا تھا ان کے کہنے کا؟ تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو نا، پہلی بات تو یہ ہے بڑا پیسہ ہے ہمارے پاس، کوئی پریشانی آئی تو پیسے سے ہم پریشانی دور کر لیں گے، خرید لیں گے، بڑی سے بڑی مصیبت خرید لیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارے اچھا عربوں میں نا تھی اولاد کی جو کثرت ہوتی تھی اس پہ فخر کرتے تھے، 10 بیٹے کب کام آئیں گے، یہ 15 بیٹے میرے، ٹھیک ہے، میں باہر نکلتا ہوں نا تو ایک دفعہ ہمیں دیکھ کر دنیا ہل جاتی ہے، اور بھائی 15 بیٹے ہیں اس کے ساتھ، تو جب 15 بیٹے میرے ساتھ ہوں گے کون مجھے پکڑے گا، کون مجھے سزا دے گا، کون میرے مقابلے پہ آئے گا؟ وما نحن بمعذبین، ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل، آپ فرمائیے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط، کشادہ کرتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ مال و دولت کی جو کثرت ہے تو یہ ہمیں ہماری
اللہ کے ہاں کسی بڑی عزت کا، اور اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے، اس لیے اللہ ہمیں بہت دے رہا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے اللہ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں، اگلی آیت میں اس کی اور تفصیل آ رہی۔ مال کی کثرت کسی کے پاس یہ اللہ کے اس سے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، ورنہ قارون سے بڑا تو کوئی مالدار نہیں گزرا نا، قارون سے بڑا تو اللہ نے اس کو اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ شداد سے بڑا تو کوئی امیر نہیں گزرا نا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ تو یہ جو رزق کا کم ہونا، مالی وسعت یا مالی تنگی، یہ تو اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وما، اور نہیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی، وہ چیز ہے، تقربکم، جو بڑھائے تمہارا، عندنا، ہمارے ہاں، زلفا، مرتبہ۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں بڑھے، تمہیں ہمارا قرب حاصل ہو، جی نہیں۔ مال اور اولاد پہ فخر کرنا کہ ہم مال اور اولاد والے ہیں، لہذا اللہ کو تو ہماری ضرورت ہوگی نا، پیسہ ہمارے پاس ہے۔ اب دیکھیں جی، امیر بندہ ہو نا تو معاشرے کی، سوسائٹی کی ہر طبقہ کہتا ہے جی ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے، کیوں؟ بڑا پیسہ ہے اس کے پاس۔ اچھا، جس کے پاس چار بندوں کی نفری زیادہ ہونا، ہر بندہ کہتا ہے بھائی اس کی ضرورت ہے ہمیں، اس کے ساتھ چار بندے ہیں۔ تو جب ہم قیامت کے دن جائیں گے نا تو اللہ جب ہمیں دیکھے گا اتنے مال والے اور اتنی اولاد والے آئے ہیں، تو اللہ کہے گا تم تو ذرا میرے قریب آؤ نا، تم تو میرے قریب آؤ۔ ان کا یہ ذہن تھا، یہ سوچ تھی کہ جس طرح دنیا کے اندر مال والا اور اولاد والا، دنیا اس کو اپنے قریب کرتی ہے، تو اللہ بھی ہمیں اپنے قریب کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں وہ چیز نہیں ہیں جو تمہارا مرتبہ ہمارے نزدیک بڑھائیں، الا، ہاں، من آمنا، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ایمان والا اور نیک اعمال والا، ایمان والا اور نیک اعمال والا، اس کا مرتبہ ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے، اس کو ہمارا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی مال اور اولاد نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ، وہ اللہ کا قرب انسان کو دلاتے ہیں۔ دوسرا مطلب، اگر مال اور اولاد اللہ کی رضا والے ہونا، یعنی مال انسان کے پاس ہو اور وہ اس کو اللہ کی رضا میں تقسیم کرے اور خرچ کرے، اور اولاد ایسی ہو کہ جو نیک ہو اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور اللہ کی فرما بردار ہو، ہاں، یہ جو ہے، یہ مال اور یہ اولاد انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد انسان کو ایمان والی اولاد، ایمان والی، نیک اعمال والی، اور مال حلال کا اور اللہ کی رضا میں تقسیم ہونے والا ہو، تو یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ایک نا بڑا مشہور واقعہ ہے، صحابہ کرام دو طرح کے تھے، کچھ صحابہ کرام ماشاءاللہ بڑے صاحب حیثیت تھے، اور کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ اتنے صاحب حیثیت نہیں تھے۔ اب یہ جو تھوڑے سے غریب صحابہ تھے نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی، یہ جو مال و دولت والے صحابہ ہیں نا، مال و دولت والے امیر صحابہ ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، جہاد کا وقت آتا ہے جہاد میں شرکت بھی کرتے ہیں، فنڈ بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور ہم غریب نہ صدقہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں، تو یہ تو ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو اپنے مالوں کی وجہ سے یہ آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ ذهب اہل الدثور، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم وہ عمل کرو نا تو انشاءاللہ العزیز تم بھی
اجر میں ان تک پہنچ جاؤ گے۔ اور وہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو انشاءاللہ جو ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے نا، اللہ پاک اس کی برکت سے تمہیں وہ ثواب عطا فرمائے۔ اچھا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے پڑھنا شروع۔ اب وہ جو دوسرے صحابہ تھے نا، انہوں نے دیکھا یہ کچھ چل رہا ہے، کچھ چھپ چھپا کے نا پڑھ رہے ہیں، ہم سے کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی انہوں نے جب سن گن لی تو ان کو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل بتایا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم بھی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ صحابہ پھر حضور کے پاس ہے، اللہ کے نبی انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا ہے۔ ہمارا خیال تھا صرف ہم کریں گے ثواب ہمیں ملے گا، ان کو تو ویسے بھی مل رہا ہے صدقات کا، مالی اعتبار سے، لیکن اب تو انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا ہے، تو مال کا ثواب بھی لے رہے ہیں، اس کا ثواب بھی لے رہے ہیں، پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو حضور نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دے۔ اب یہ جو مال ہے نا، یہ مال، یہ جو ان لوگوں کا مال ہے، یہ ان کا مال ان کو اللہ کے قریب کر رہا ہے، یہ اپنے مال سے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ الا من آمن وعمل صالحا، ہاں مگر وہ شخص جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فاولئک، تو یہ جو لوگ ہوں گے نا، لہم، ان کے لیے، جزاء الضعف، جزا بدلہ، الضعف دگنا، ان کو اللہ دگنا اجر عطا فرمائیں گے، بما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، وہم، اور وہ، فی الغرفات، غرفات جنت کی بلند و بالا عمارتیں، اور وہ جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں، آمنون، بڑے امن اور سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، یسعون، جو بھاگے پھرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، کہ ہمیں بے بس کر دیں، ہمارے احکامات، ہماری تعلیمات، ہمارا دین، ہمارا قرآن، اس کو روک دیں، بے بس کر دیں، اولئک، وہ لوگ، فی العذاب، عذاب میں، محضرون، جکڑے ہوئے ہوں گے۔ جب یہ لوگ جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں عیش و عشرت میں ہوں گے، اس وقت وہ بدبخت جو دنیا میں ہمارے دین کو ناکام کرنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ عذاب میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ قل، آپ فرمائیے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط، کشادہ کرتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نپا تولا دیتا ہے۔ وما انفقتم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی چیز، اور یہ بھی یاد رکھو، تم جو بھی خرچ کرو گے، فہو یخلفہ، اللہ تمہیں اور دے گا، اللہ تمہیں اور دے گا، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل دے گا، وہو خیر الرازقین، اور اللہ رب العزت بہترین رزق عطا فرمانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔